بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. 62 سالہ تاریخی سفر حفیظ گروپ آف مارکیٹنگ نیٹورک سنس 1961. ضلع خانیوال تحصیل کبیروالا کے تجارتی، مذہبی، سماجی، صحافتی اور عوامی حلقوں میں حفیظ پرنٹنگ پریس کے بانی اور روح رواں میاں عبدالجبار صاحب کی شخصیت اور ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں. آرائنگ برادری کی نمایاں اور بزرگ شخصیت میاں عبدالجبار اپنی ذات میں ایک مکمل ادارے کا مقام رکھتے ہیں. ان کی زندگی ایمانداری، خلوص نیت و محنت اور اصولوں پر بنی ایک جہد مسلسل کے ساتھ تلخ ترین تجربات کی ایک ایسی داستان ہے جس سے صرف وہی لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جو نامساعد حالات اور مشکلات کے باوجود زندگی کی دوڑ میں کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتے ہیں. میاں عبدالجبار کی کاوشوں اور انتھک محنت سے اداروں، بھائیوں اور شاگردوں کی صورت میں روشن کیے گئے چراغ اپنی صلاحیتوں کی تابناکی سے زمانے بھر کو منور کیے ہوئے ہیں. آپ 20 اکتوبر 1938 عیسوی بمطابق 25 شعبان 1357 ہجری بروز جمعرات کو گاؤں نور پور حکیمہ، تحصیل زیرہ، ضلع فیروز پور، انڈیا کے ایک کسان میاں شیر محمد کے گھر پیدا ہوئے. پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد چک نمبر 14ویں تحصیل کبیروالا، ضلع خانیوال، ملتان میں آباد ہوئے. 4 بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی میاں عبدالجبار، میاں عبدالغفار چیئرمین، میاں عبدالستار مکی، میاں عبدالحفیظ ہیں. آپ نے میٹرک کا امتحان 1956 عیسوی میں 494 نمبر حاصل کر کے پاس کیا. اس وقت خانیوال میں کوئی کالج نہ تھا اور روزگار کی فکر ہوئی. اسی تگودو میں 6 ماہ گزر گئے. آخر کار 5 روپے کرایہ بھر کر ماموزاد بھائی عبد الرحمن کے پاس لاہور پہنچا. کوئی نوکری نہ ملی. منیاری کا سامان لاہور کے گلی محلوں اور مضافات لاہور میں آوازیں لگا کر بیچنا شروع کر دیا. پھر گھر سے خط ملا کہ JV کے داخلے کھل چکے ہیں، لہذا جلدی گھر پہنچو. آخر کار گورنمنٹ اسکول رنگیل پور ملتان میں داخلہ ہو گیا. دوران کورس میاں محمد اشرف صاحب چیچا وطنی والوں نے بڑی محبت سے سرپرستی کی. کورس ختم ہونے کے بعد ان کی وساطت سے مدرسہ عربیہ اسلامیہ گردوارہ میاں چنو میں 70 روپے ماہانہ پر بطور ٹیچر ملازمت کی. 1 سال بعد گورنمنٹ اسکول قمالیہ میں SW کلاس میں داخلہ ہو گیا. 1 سالہ کورس مکمل کرتے ہی ٹاؤن کمیٹی کبیروالا کے پرائمری اسکول میں بطور ہیڈ ماسٹر 95 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازمت مل گئی، مگر دل تجارت کی طرف مائل تھا. 14 ستمبر 1961 عیسوی کا دن حفیظ برادران کی لازوال جدوجہد میں نہایت اہم دن ہے. اس دن میاں عبدالجبار صاحب نے کبیروالا شہر میں ایک ایسے ادارے کی بنیاد رکھی جس کا مقصد رزق حلال اور معیاری اشیاء مناسب دام پر مہیا کر کے کبیروالا کے عوام کو سہولت فراہم کرنا تھا. اس ادارے کا نام اپنے چھوٹے بھائی میاں عبدالحفیظ کے نام پر حفیظ جنرل سٹور رکھا. والدین کی دعاؤں اور چھوٹے بھائیوں کی محنت اور محبت بھی شامل حال رہی. عزیز و اقارب میں چوہدری محمد شفیع، چوہدری نذیر احمد، حاجی غلام محمد، حاجی جان محمد 8 کسی والے، عبدالحمید نمبردار 8 کسی، چوہدری عبدالعزیز ہڑپا، سردار نسیم سیکریٹری 9ویں، ماسٹر محمد اشرف صاحب. چیچا وطنی والوں کا تعاون بھی شامل حال رہا. انہوں نے مجھے بطور قرض رقم فراہم کی اور ہر موقع پر میری حوصلہ افزائی کرتے رہے. اشرف صاحب مدنی کتب خانہ چیچا وطنی کا خلوص اور احسان میری کئی نسلیں نہ بھول سکیں گی. کاش کہ میں ان کے لیے کچھ کر سکتا.
1967 में इदारे का नाम तब्दील करके हफीज हाउस रख दिया और हफीज न्यूज एजेंसी के नाम से अखबारात और रसाइल की दुनिया में कदम रखा और नाम कमाया। फिर साल 1972 आया, जो कि मियां साहब की दरीना ख्वाहिश अल्लाह ताला ने पूरी की और हफीज प्रिंटिंग प्रेस कबीरवाला की बुनियाद रखी। ये छापाखाना जिला खानेवाल में मुनज़्ज़म पहला प्रिंटिंग प्रेस था और है, जिसका जिक्र जिला वाइज पढ़ाई जाने वाली सोम क्लास की मुअशरती अलूम की किताब में भी आता रहा है। प्रिंटिंग की दुनिया में पाकिस्तान भर में हफीज प्रिंटिंग प्रेस का नाम जाना और पहचाना जाता है। मुझे अल्लाह ताला ने 7 बेटों की नेमत से नवाजा है। एक बेटा मकबूल अहमद 1992 में शहीद हो गया और सबसे छोटा बेटा मोहम्मद आरिफ 21 अगस्त 1998 ईस्वी को रज़ाए इलाही से वफात पा गया। दीगर बेटों में मियां अब्दुल रऊफ हफीज बुक हाउस कबीरवाला, मियां उमर फारूक ताहिर हफीज बुक डिपो खानेवाल, मियां मोहम्मद यूसुफ मक्कातुल मुकरमा, मियां मोहम्मद यूनस हफीज बुक सेंटर खानेवाल, मियां मोहम्मद ताहिर हफीज प्रिंटिंग प्रेस कबीरवाला हैं। वालिद ग्रामी मियां शेर मोहम्मद और वालिदा माजिदा ने 1974 ईस्वी में हज की सआदत हासिल की और वालिद ग्रामी हज वापसी के बाद बीमार हो गए और इसी बीमारी की हालत में 17 मार्च 1977 को खालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैरो सयाहत का शौक भी रहा। 1978 से 1982 तक इंडिया के शहर दिल्ली, आगरा, अमृतसर और दीगर शहरों के 5 सफर किए। उलमा से मोहब्बत के शौक में अजमेर शरीफ, कलेर शरीफ, सरहिंद शरीफ और निजामुद्दीन औलिया की आरामगाहों पर हाजिरी की सआदत हासिल हुई। इसके अलावा दीगर ममालिक जिनमें चीन, अफगानिस्तान, ईरान, शाम, मिस्र, सऊदी अरब, बरतानिया के सफर सैरो सयाहत की गर्ज से करने का मौका भी मिला और अराइन बरादरी में बच्चों के रिश्तों के हवाले से भी अल्लाह ताला अब तक काम ले रहा है, जो कि फी सबीलिल्लाह है। इसके अलावा जांबाज फोर्स में बतौर कंपनी कमांडर 1976 ईस्वी में अपनी खिदमत एजाजी तौर पर अदा की और एजाजी तौर पर बतौर डिस्ट्रिक्ट स्काउट लीडर खानेवाल और मरी में तकरीबन अरसा 7 साल अपनी खिदमत पेश की और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 1998 में अपने छोटे बेटे की वफात के बाद स्काउटिंग को खैराबाद कह दिया और कारोबार के साथ साथ खालिस अल्लाह ताला की रजा के लिए हज और उम्रा और ज़ियारत और सैरो तफरीह के लिए मालूमात और खिदमत पेश की और 2017 ईस्वी तक वफाकी वजारत मजहबी अमूर की तरफ से एजाजी तौर पर मास्टर हज ट्रेनर जिला खानेवाल में भी खिदमत पेश करते रहे। कारोबार के हवाले से बात करता चलूं, तरक्की की मजीद मनाजिल तय करते हुए 1988 में ताहिर हफीज बुक डिपो खानेवाल और ताहिर हफीज प्रिंटिंग प्रेस खानेवाल की बुनियाद रखी और 2013 में अपने बेटे मियां मोहम्मद यूनस के लिए हफीज बुक सेंटर के नाम से एक और इदारे की बुनियाद रखी। मेरे छोटे भाई मियां अब्दुल हफीज का कबीरवाला में फर्नीचर का शोरूम और कारखाना है। हफीज ट्रेडर्स के नाम से जनरल ऑर्डर सप्लायर और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम भी कर रहे हैं। कबीरवाला में फलाही और समाजी कामों में अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत इज्जत से नवाजा है। मियां अब्दुल हफीज साबिका सदर कबीरवाला प्रेस क्लब और मौजूदा सदर अंजुमन आराइया जिला खानेवाल और अमन कमेटी कबीरवाला के मेंबर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और सियासी, समाजी, अवामी, मजहबी, कारोबारी और सहाफती हलकों में अल्लाह ताला के फजलो करम से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे तमाम इदारे बफजले खुदा अपना काम जारी रखे हुए हैं और इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। अल्लाह ताला रिज़्क़े हलाल कमाने और इत्तेफाक से रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
میاں عبدالجبار صاحب کا اپنے بچوں کے لیے پیغام۔ میں نے تجارت کا آغاز کبیر والا سے کیا۔ حفیظ ہاؤس کبیر والا میری پہلی دکان ہے جو کہ آج تک جاری ہے۔ میں نے کوئی سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے بطور قرض 1000 روپیہ میاں محمد اشرف جی چوتھری والوں سے لیا اور 1000 روپیہ تایا غلام محمد اٹھکسی والوں سے، اور وعدے کے مطابق انہیں واپس کرتا رہا۔ وعدہ کی پابندی بہت ضروری ہے۔ تجارت کا پہلا اصول یہ ہے کہ کم منافع اور سیل زیادہ۔ میرے بچے اس پر کاربند ہیں اور میں انہیں ہدایت کروں گا کہ وہ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں اور جھوٹ نہ بولیں، مال تجارت کو غلط انداز میں پیش نہ کریں، نہ قسمیں اٹھائیں۔ اب پوتے میرے آ رہے ہیں تجارت میں تو انہیں بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ کہیں رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں اور رزق حلال کی تجارت کریں۔ میں انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوا اور سارے دوستوں کو، عزیزوں کو یہی نصیحت کرتا ہوں، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے خاندان میں مجھ سے پہلے کوئی دکاندار نہیں تھا، کسی نے تجارت نہیں کی۔ میں اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ تجارت میں آئیں۔ تجارت صاف ستھری ہونی چاہیے۔ تجارت میں جھوٹ کو لعنت سمجھیں، جھوٹ کا مال نہ رکھیں، نہ 2 نمبر مال دکان پہ رکھیں، اس سے کاروبار بدنام ہو جاتا ہے۔ رزق حلال کمانا، رزق حلال کھانا یہ باعث برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ تجارت ہے۔ میں اپنے تمام بچوں کو، بیٹوں، پوتوں اور ان کی اولاد کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اتفاق سے رہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، بزرگوں کا احترام کریں اور بچوں سے پیار کریں اور سچ بولنے کی تاکید کریں۔ سچ میں سانچ کو آنچ نہیں، سچ کا بول بالا اور کمانے والا ہے کرامت والا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، عزت کریں بزرگوں کا، اور اگر غلط لوگ آپ کو یہ اپنے بزرگوں کے متعلق غلط بات کریں، ان کی بات نہ مانیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل ہے اور کرم کو شامل حال رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے بچوں، خدا تم کو فلاح دین و دنیا دے، سجائے زیور حق سے، لباس زہد و تقوی دے، میرا دل بھی نازاں ہو، دلوں میں پیار ایسا دے، مثالی ہو زمانے میں تمہیں کردار ایسا دے، نہ سج دھج کی تمنا ہو، نہ شوق زیب و زینت ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تیرے چہرے پہ رونق ہو، تیرے کانوں میں گونجے نغمائے آیات قرآنی، نقوش سجدہ سے روشن ہو مثل ماہ و پیشانی۔ بوقت یادش میرے بچوں یہی پیغام ہے میرا، تمہاری خاطر یہی تحفہ، یہی انعام ہے میرا۔ میرے بچوں، خدا تم کو فلاح دین و دنیا دے، سجائے زیور حق سے، لباس زہد و تقوی دے۔ میاں عبدالجبار۔ حفیظ گروپ آف مارکیٹنگ نیٹ ورک میں حفیظ بک سینٹر کا کردار سرپرست اعلیٰ میاں عبدالجبار صاحب کی زیر نگرانی ڈائریکٹر حفیظ بک سینٹر میاں محمد یونس نے وقت کے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حفیظ بک سینٹر کو 2013 میں نئی خوبصورت بلڈنگ میں شفٹ کیا، جہاں سروسز کے معیار کو عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق ڈھالتے ہوئے مختلف شعبوں کا آغاز کیا، جس میں اسٹیشنری اور کتب کی معروف کمپنیوں کی ڈسٹریبیوشنز، پرائیویٹ سکولز کے لیے معیاری درسی کتب اور دفاتر کے لیے عالمی معیار کی اسٹیشنری کی ترسیل کے لیے انڈور اور آؤٹ ڈور سروسز کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں ہماری مختلف مارکیٹنگ ٹیمیں ضلع بھر میں اور ضلع سے باہر بک شاپس اور گورنمنٹ آف پرائیویٹ سکولز کو ان کی دہلیز پر معیاری سروسز فراہم کر رہی ہیں۔ حفیظ گروپ آف مارکیٹنگ نیٹ ورک پرائیویٹ اسکول ٹیچرز اور پرنسپل صاحبان کی رہنمائی کے لیے ٹریننگ ورک شاپس اور مختلف آگاہی پروگرام منعقد کرتا ہے، جس سے تعلیم سے منسلک افراد کو خاطر خواہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہم آپ کے تعاون سے
अपनी सर्विसेज के मयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं। میں میاں محمد یونس اپنے والد صاحب کی تربیت و رہنمائی میں اور ان کے دیے ہوئے کاروبار کے ذریعے اصولوں توکل اللہ، ایمانداری، نیک نیتی، رزق حلال اور معیاری سروسز کو اپناتے ہوئے حفیظ بک سینٹر خانیوال کو کامیابی کی نئی منزلوں کی طرف لے جانے کے لیے اپنے برادران اور آپ دوستوں کی محبتوں اور دعاؤں کے ساتھ کوشاں ہوں۔ حفیظ بک سینٹر خانیوال اپنی سروسز کے حوالہ سے ضلع بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ہماری مارکیٹنگ ٹیمیں ہفتہ وار آپ کے ڈور سٹیپ پر اسٹیشنری اور بکس کے متعلقہ تمام آئٹمز ہول سیل ریٹ پر مہیا کرتی ہیں۔ میں اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہوں کہ میں بھی اپنے والد بزرگوار کی طرح اپنی آنے والی نسل اور نونہالان وطن کے لیے ایک روشن چراغ ثابت ہوں گا، انشاءاللہ۔